امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اور امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہ پایا، تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑی، اور کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب کہیں نہیں پایا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان کی یہ جو 15ویں شب ہے، نصف شعبان کی شب، اپنی شان الوہیت اور شان قدرت اور شان رحمت کے لائق آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش اور مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ آج کی رات یہ حدیث نبوی ہے جو میں نے پڑھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک اور مشاہن لأخیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور مشرک کے سوا اور اپنے بھائی سے بغض اور عناد رکھنے والے شخص کے سوا سب بندوں کی، یعنی جو اس سے طلب کرتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتا۔ اس میں بخشش و مغفرت کا دائرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زیادہ وسیع فرما دیا۔ پہلی حدیث میں بنو کلب کی بہت بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ یہ تمثیلاً فرمایا تاکہ عرب لوگ، اس معاشرے کے رہنے والے لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ بخشش بے حساب فرماتا ہے۔ مگر دوسری حدیث میں تمثیل بھی نہیں دی، صرف 2 استثناء کیے، ایک وہ شخص جو اللہ سے شرک کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اپنے بھائیوں کے لیے دل میں بغض اور عناد اور عداوت رکھتا ہے، کینہ پرور ہے، ان کے سوا سب کی بخشش فرما دیتا۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس۔ اس حدیث میں 2 الگ ایکسیپشنز بیان کیے کہ 15 شعبان کی اس رات کو، نصف شعبان کی شب کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان جلالت کے مطابق اظہار فرماتا، اور 2 افراد کے سوا جو چغل خور ہیں، یعنی اپنے بھائی کی پشت کے پیچھے
اس کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں اس کے سوا، اور جو قاتل ہے بے گناہوں کا قتل کرنے والا، ان کے سوا اللہ پاک سب طالبان بخشش و مغفرت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ 15 شعبان کے اس شب کو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا بے جلوہ افروز ہوتے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ اجلال فرماتے ہیں، اور جملہ مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں، اور جو لوگ حسد اور حقد میں مبتلا ہیں ان کو ان کے حسد اور حقد میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس حسد کو اور حقد کو ترک کر دیں۔ یہ جو سند ہے مرسل جید ہے، اور ایک نامور سلفی عالم محدث ناصر الدین البانی وہ اس حدیث کو روایت کر کے اس کی سند پر حکم دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ سو اس امر میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس رات کی بڑی برکات ہیں، اور اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے حساب بخشش و مغفرت امت مسلمہ کو نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول خاص ہوتا ہے آسمان دنیا پر، یعنی اللہ کی رحمت بخشش اور مغفرت کے ارادے کے ساتھ اپنے بندوں کے اور زیادہ قریب تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے خصوصی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، خصوصی رحمات اور عنایات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے لوگوں کو بے حساب اپنی بخشش سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو علامہ ابن الجوزی اور امام ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا کہ آپ نے اپنے عمال میں سے بعض کو لکھا کہ ان 4 راتوں میں اٹھنا، عبادت کرنا، اور عبادت میں اجتہاد یعنی کثرت کرنا اور بڑی محنت کرنا، اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا، رجوع کرنا، اور اس کی بارگاہ سے اس کی بخشش و مغفرت کی خیرات طلب کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، چونکہ اس رات اللہ پاک بے حساب اور بے پایاں رحمت سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 راتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ 4 راتوں میں لیلۃ الفطر ہے یعنی عید الفطر کی رات، لیلۃ الاضحیٰ ہے یعنی قربانی کی عید کی رات، اور لیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی یہ 15ویں شب ہے جس کو ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اور اول لیلۃ من رجب یعنی جو پچھلا مہینہ گزرا ہے رجب کے مہینے کی پہلی رات۔ پھر ایک قول امام بیہقی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم تک اوپر کی نسلوں سے یعنی سلف صالحین سے اور اتباع التابعین، تابعین اور صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ سلف صالحین میں یعنی زمانہ تابعین اور اتباع التابعین میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان خاص 5 راتوں میں جو دعا مانگو اللہ کے حضور اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، چونکہ اجابت اور قبولیت کثرت کے ساتھ اس کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شب جمعہ ہے، ایک عید الاضحیٰ کی شب ہے، ایک عید الفطر کی شب ہے، ایک ماہ رجب کی پہلی رات ہے، اور ایک ماہ شعبان کی نصف شعبان کی یہ رات شب برات۔ اسی طرح ایک اور قول علامہ ابن تیمیہ کا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے انہوں نے اپنے مجموع الفتاویٰ میں درج کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی نصف کی یہ رات شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فضیلت میں حدیث روایت ہوئی ہیں، کثرت سے آثار روایت ہوئے ہیں، اور سلف صالحین کی بہت بڑی تعداد سے یہ آثار مروی ہیں،
اور وہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔